السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کرنا ہے۔ کل ہم نے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے یعنی جو نظام تولید ہے اس کے ہم نے پڑھے تھے بیرونی اعضائے تناسل۔ آج ہم نے پڑھنے ہیں اندرونی اعضائے تناسل، یعنی ایک فیمیل کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے انٹرنل آرگنس کون کون سے ہیں، اس میں کون کون سے پارٹ آتے ہیں۔ اس میں ایک آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس کے اوپر، تو اس میں سب سے پہلے اس نے کچھ پارٹس بتائے ہوئے ہیں جس میں ہمارے پاس وجائنا آ جاتی ہے، یوٹرس آ جاتا ہے، فلوپین ٹیوب آ جاتی ہے اینڈ اووریز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وجائنا کیا ہوتی ہے، فلوپین ٹیوب کیا ہوتی ہے اور اووریز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وجائنا کیا ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کے کیا فنکشنز ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وجائنا حقیقت میں ایک نالی ہے جو فرج سے رحم تک جاتی ہے۔ اس کی ساخت ایک پائپ جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت سے افعال ہیں، یعنی بہت سارے کام ہیں اس کے۔ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اس کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم پیریڈز بولتے ہیں، تو حیض کا خون وجائنا کے رستے سے جو ہے نا، یعنی وہ اس کو ایک رستہ دیتا ہے اور وجائنا کے رستے سے جو ہے نا وہ حیض کا خون باہر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جب میاں بیوی جو ہیں وہ وظیفہ زوجیت سر انجام دیتے ہیں تو وجائنا مرد کے عضوِ تناسل کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیکسول انٹرکورس بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دوران مباشرت وجائنا کے رستے ہی رحم کے منہ کے قریب منی کے سپرم جو ہے وہ آ کے گرتے ہیں، دین وہ آگے جو ہے نا وہ جا کے خارج ہوتے ہیں، اور پلیسنٹا کی اور بیبی کی ڈیلیوری بھی اسی رستے کے تھرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ زچگی کے بعد نفاس کا اخراج وجائنا کے رستے سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رحم کے معائنہ کے لیے وجائنا کا رستہ ہی اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ہم نے جب پی وی کرنی ہوتی ہے، یوٹرس کی ڈائلیشن ہم نے جب دیکھنی ہوتی ہے تو ہم نے اس کا ہی وجائنا کے تھرو ہی ہم نے اس کا معائنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ رحم سے اگر خون گرنے کا عارضہ ہو تو اس کے اخراج کا رستہ بھی یہی ہوتا ہے، لیکوریا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کے رستے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئی یو ڈی کا اس نے بتایا ہوا جس کو ہم کوپرٹی بولتے ہیں، وہ بھی اسی رستے سے ہم جو ہے وہ اندر انسرٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے وجائنا کے جو ہے نا وہ بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی ساخت دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ دیواریں ہوتی ہیں۔ سامنے والی دیوار یعنی انٹیریئر وال، اس کی لمبائی جو ہے نا وہ 7.5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ پیچھے والی وال جو ہے پوسٹیریئر وال اس کی 10 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نیچے اس نے بتایا ہوا کہ مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وجائنا کے اوپر والے حصے میں یوٹرس یعنی رحم کا نیچے والا حصہ داخل ہوتا ہے، یہ حصہ والٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مقام پر یوٹرس رحم کے حصے سروکس کے وجائنا میں ملنے سے 4 محراب بنتے ہیں۔ یہ محراب کون کون سے ہیں؟ رحم کی گردن کے اوپر سامنے کی جانب، ٹھیک ہے، رحم یعنی یوٹرس کو بولا گیا ہے، رحم کی گردن کے نیچے کی جانب دائیں جانب ہوتا ہے اور بائیں جانب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس نے بتایا کہ وجائنا کی جو ہے نا وہ رنگت کس طرح کی ہوتی ہے، یعنی اس کا کلر کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ وجائنا کی دیواروں کی رنگت گلابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لائٹ سی پنکش سی کلر کی ہوتی ہے، اور دوران حمل اس کی رنگت گہری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض صورت میں یہ بینگنی رنگ یعنی جیسے پرپل کلر ہوتا ہے نا اس طرح کی یہ ہو جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ساخت میں اس کی دیواریں سلوٹوں والی ہوتی ہیں، یہ سلوٹیں دوران مباشرت یا زچگی کے وقت جو ہے نا وہ کھل کر وجائنا کو کشادہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اوپن کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس آ گیا یوٹرس۔ یوٹرس آپ کو پتہ ہے اس کے بہت سارے فنکشن ہیں، اس کے بہت سارے کام ہیں۔ اس نے اس کی شکل بتائی ہے کہ یہ ایک ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ساخت اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، یعنی یہ خالی ہوتا ہے، اور اسی مقام پہ جو ہے نا وہ جنین یعنی فیٹس جو ہے نا وہ ٹھہرتا ہے، اسی دوران وہ اس میں رہتا ہے اور آگے اس کی جو ہے نا وہ گروتھ وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام حالت میں اس نے وزن بتایا ہوا ہے کہ یوٹرس کا وزن جو ہے نا وہ کتنا ہوتا ہے
60 سے 70 گرام، ٹھیک ہے، گرام میں ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے نا وہ 7.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 5 سینٹی میٹر، گہرائی اس کی جو ہے نا وہ 2.5 سینٹی میٹر، اور موٹائی اس کی جو ہے نا 1.25 سینٹی میٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کر کے جو ہے نا یہ حمل کو اس میں ٹہرنے کے لیے رستہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے چند حصے ہیں جس میں فنڈس ہے، رحم کی گردن ہے، ایپیکس ہے جس میں رحم ہے، رحم کا منہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اب اس نے سب سے پہلے بتایا ہوا ہے کہ رحم کا منہ کیا ہوتا ہے۔ اس حصہ میں رحم کی گردن کے داخلے کا منہ کا مقام ہوتا ہے۔ کماری لڑکیوں میں اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بلوغت میں رحم مکمل نشو نما پاتا ہے تو اس میں دو لب ہوتے ہیں، ان میں سامنے والا عقبی کی نسبت موٹا اور دوسرا جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کی پیدائش میں یہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، اور اس کا جو پوری شیپ ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم اس کے فنکشنز کی بات کریں، یہ موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے، یہ پیپر میں آتے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رحم جو ہے، یہ یوٹرس ہے، اس کے اندر اس کی اندرونی جھلی سی ہوتی ہے، خالی ہوتا ہے، فرٹیلائزڈ اووم اس کے اندر رکتا ہے، اسی کے اندر اس کی جو ہے نا وہ گروتھ وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حمل قرار پانے کے بعد زائگوٹ کو محفوظ کر لیتا ہے، رحم کی وجہ سے جو ہے نا وہ فرٹیلائزڈ اووم تحفظ میں رہتا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی کسی طرح کی نقصان وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ رحم کے قرار پانے کے بعد زچگی تک بچے کو اس کی ضرورت کا ماحول وغیرہ فراہم کرتا ہے۔ رحم اپنے اندر موجود جنین کے بڑھنے کے ساتھ خون کو پھیلا لیتا ہے، یعنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچے کی نشو نما ہوتی جائے گی، گروتھ ہوتی جائے گی، جو یوٹرس ہے نا جس کو ہم نے بتایا کہ وہ پیئر شیپ کا ناشپاتی کے سائز کا، وہ پھر اسی سائز میں بڑا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پلیسنٹا وغیرہ کا اخراج بھی اسی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کا مواد خارج ہوتا ہے۔ حیض کے اختتام پر اندرونی سطح دوبارہ جو ہے نا وہ مرمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس نے آگے اس کی پوزیشن بتائی ہوئی کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے۔ رحم کی گردن کس قدر وجائنا کے اندر، رحم کا منہ وجائنا کے بلائی حصہ جس کو ہم والٹ کہتے ہیں وہاں جا کے کھلتا ہے۔ اس طرح سے کر کے آگے اس نے اس کی کچھ ایک سیکنڈ یہاں پہ یہ رہ گیا، پھر آگے اس نے بتایا ہوا ہے کہ اسی مقام پر منی یعنی جو سپرم ہے نا رحم میں داخل ہوتے ہیں اور عورت کے اووم سے مل کر زائگوٹ جو ہے نا وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حمل قرار پاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے نا وہ حمل اس میں ٹھہر جاتا ہے اور آگے بچے کی گروتھ ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مختلف اعضاء کے درمیان گہرا ہوتا ہے، وہ کون کون سے اعضاء ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ رحم کے سامنے کی طرف یعنی انٹیریئر کی جانب مثانہ اور ویٹرو ویسیکل پاؤچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رحم کے عقب میں یعنی کہ پوسٹیریئر والی سائڈ پہ موقعت جس کو ہم جو ہے وہ ریکٹو یوٹرائن پاؤچ بولتے ہیں، اور لاسٹ میں اس نے بتایا ہے کہ فلوپین ٹیوب اور براڈ لیگامنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ رحم کے اوپر یعنی یوٹرس کے اوپر والی سائڈ کی طرف پیٹ کی اینٹیریاں ہوتی ہیں، اینٹریاں ہوتی ہیں، اور رحم کے نیچے کی جانب یعنی انفیریئر، آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کے لیے ہم سپیریئر کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور نیچے کے لیے ہم انفیریئر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس نے بتایا کہ رحم کی تہیں یعنی یوٹرس کے اندر کتنی تہیں ہوتی ہیں، کتنی لہریں ہوتی ہیں، تو یہ اس نے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ پکچر دکھائی ہوئی ہے۔ پکچر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ایک اس کی تہ ہوتی ہے اینڈومیٹریم، دوسری ہوتی ہے مائومیٹریم اور تیسری ہوتی ہے پیریمیٹریم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر جس میں ہم نے فیمیل کے جو انٹرنل آرگنز ہیں یعنی اندرونی آرگنز ہیں ان کا ہم نے جو ہے نا وہ مشاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔